دوستو اس ویڈیو میں کربلا کے سب سے بہادر سپاہی جناب عباس کی شروعات، ان کی وفاداری اور بی بی ام البنین کے صبر کا تفصیلی بیان پیش کیا گیا ہے۔ تو دوستو جب بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی، اے علی میرے بعد کسی شجاعت والے قبیلے کی عورت سے نکاح کرنا، اللہ اس عورت سے تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نام عباس رکھنا، یہ میرا ہاتھ کا سلا ہوا کرتا اسے دینا اور کہنا کہ کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ بی بی کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنی اس امانت کا ذکر اپنے بھائی عقیل سے کیا۔ جناب عقیل نے کہا، عرب میں بہادری کے لیے دو بڑے قبیلے مشہور ہیں، ایک ہمارا قبیلہ بنی ہاشم اور دوسرا قبیلہ کلاب۔ اے علی، قبیلہ کلاب کا سردار حزام سب سے زیادہ شجاع ہے، عرب کے بڑے بڑے جنگی سرما اس سے فنِ جنگ سیکھنے آتے ہیں، میں ابھی جا کر آپ کے لیے رشتہ طے کرتا ہوں۔ حزام کے والد کا نام الانسا تھا، جس کا مطلب ہی نیزوں سے کھیلنے والا ہوتا، اور ان کی بیوی کا نام سما بنت شوہل تھا۔ یہ قبیلہ اتنا دلیر تھا کہ اپنے مویشیوں کو رسیوں سے نہیں باندھتے تھے بلکہ اپنی بازوؤں کی طاقت سے انہیں قابو میں رکھتے تھے۔ جناب عقیل ادھر سے روانہ ہوئے اور ادھر حزام کی بیٹی فاطمہ جو بہت سخی، باادب اور اہل بیت سے بہت محبت کرنے والی تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند ان کے ہاتھوں پر گرا اور 3 چمکتے ستارے ان کی جھولی پر آ گرے۔ فاطمہ بی بی نے یہ خواب اپنی والدہ کو سنایا اور اتنے میں جناب عقیل حزام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حزام نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً اپنے گھر لے آئے اور کہا، آج ہاشمی گھرانہ ہم پر کیسے مہربان ہوا۔ جناب عقیل نے حزام سے کہا، میں اپنے بھائی علی کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سن کر حزام کی آنکھیں بھر آئی اور انہوں نے عقیل کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، میں کہاں اس قابل کی میری بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جائے، یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ اور اسی طرح 17 رجب شب جمعہ 21 ہجری کو مولا علی اور بی بی فاطمہ بنت حزام کا نکاح مکمل ہوا۔ جیسے ہی بی بی رخصت ہو کر امام علیہ السلام کے گھر کی دہلیز پر پہنچی، انہوں نے اس دہلیز پر اپنی پیشانی رکھ دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر امام علیہ سے عرض کی، یا علی، میں تو ایک کنیز کی بیٹی ہوں، اس گھر میں حسن اور حسین جیسے شہزادے رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارے، کیونکہ یہ نام ان کے والدہ کا نام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی کو دیکھا اور فرمایا، آج سے تمہیں ام البنین پکاریں گے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ 4 شعبان 22 ہجری کو اللہ نے امام علی اور بی بی ام البنین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام نے عباس رکھا، یعنی وہ شیر جو میدان کو چیر دے۔ کچھ ہی سال بعد دوسرا بیٹا جعفر، تیسرا بیٹا عمران، عثمان اور چوتھا بیٹا عبداللہ پیدا ہوئے۔ بی بی ام البنین اپنے بیٹوں کو ہمیشہ تاکید کرتی، خبردار، حسن اور حسین کو کبھی اپنا بھائی نہ سمجھنا، وہ تمہارے آقا ہے اور تم ان کے خدمتگار۔ جب جناب عباس کچھ بڑے ہوئے تو امام علی نے انہیں بی بی لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے نکاح کرایا، اور اللہ نے اس شادی سے جناب عباس کو 5 بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ بیٹوں کے نام تھے حضرت فضل، محمد، حسن، قاسم اور عبداللہ، اور بیٹی کا نام رکھا گیا ہاجرہ بنت عباس۔ امام علی کی شہادت کے بعد حالات بدلتے گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے لگے تو انہوں نے اپنی بیٹی بی بی سغرا کے پاس بی بی ام البنین اور جناب عباس کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ اسی عبداللہ سے جناب عباس کی نسل آگے بڑھی۔ بی بی ام البنین نے جب دیکھا کہ امام حسین سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، میرے بیٹوں، جان رہے ہو کہ تمہارے امام حسین ہیں، اگر ان کی زندگی میں تمہارے رہتے کوئی تکلیف آئی تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ 4 بیٹے ماں کے قدموں کو چومتے ہوئے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے کی ذمہ داری انہی 4 بیٹوں پر تھی اور جناب عباس کو علم بردار مقرر کیا گیا۔ جیسے ہی قافلہ مکہ میں کربلا پہنچا، 10 محرم کا سورج نکلا، جناب عباس نے دیکھا کہ علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا مولا، مجھے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں پر قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ اور یوں سب سے پہلے جناب عباس کے بھائی
شہید ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا اور آخر میں خود اجازت مانگی۔ امام حسین نے کہا، اے عباس، تو میرا عالم بردار ہے۔ 3 دن کی پیاس سے معصوم بچوں کی چیخ جناب عباس کے دل کو بے چین کر دیتی تھی۔ انہوں نے امام حسین سے عرض کیا، یا مولا، معصوم بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھے پانی لانے کی اجازت دے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اجازت چاہیے تو زینب سے مانگو۔ جناب عباس بی بی زینب کے خیمے پر پہنچے، ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے میری آقا جادی، مجھے بچوں کے لیے پانی لینے کی اجازت دے۔ بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا، بھائی، جب بابا علی کا آخری وقت تھا، انہوں نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا جب زینب کو قید کر کے بازاروں میں پھیرایا جائے گا۔ میں پوچھتی تھی، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا وہ کیسے قید ہوگی؟ آج بابا کی بات یاد آ رہی ہے۔ جناب عباس نے اجازت پائی، نظر پر پہنچے اور ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی فوج کو چیر کر دریا پر قابض ہو گئے۔ جیسے پانی ہاتھ میں لیا، بی بی سکینہ کا پیاسا چہرہ یاد آ گیا۔ انہوں نے پانی چھوڑ کر مشک بھری اور پیاسے ہی خیمے کی اور لوٹنے لگے۔ دشمن نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور تیروں کے بارش ہونے لگی۔ جناب عباس لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے، ہزاروں تیر ان پر چلائے گئے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ انہوں نے تیروں کو روکنے کے لیے بازو اٹھایا، پیچھے سے ایک ظالم نے وار کر دیا اور آپ کا ایک ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جاتا۔ اب آپ کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح امام حسین کے معصوم بچوں تک یہ پانی پہنچا دے۔ آپ مشک اور علم دوسرے ہاتھ میں سنبھال کر تیزی سے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اتنے میں ایک اور ظالم آپ کے دوسرے ہاتھ پر وار کرتا ہے اور وہ بھی کٹ جاتا ہے۔ آپ مشک کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ اچانک ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ میں آ کر لگ جاتا ہے۔ جناب عباس تڑپ اٹھتے ہیں اور تیر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں بازو پہلے ہی شہید ہو چکے ہوتے۔ جیسے ہی آپ جھک کر تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ایک ظالم آپ کے سر پر لوہے کا ہتھیار مارتا ہے اور آپ گھوڑے سے گر کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ پورے دشمن کی فوج مل کر آپ پر حملہ کر دیتے ہیں اور آپ کے جسم کو زخمی کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جب علم کو زمین پر گرتے دیکھا تو لشکر کو چیرتے ہوئے جناب عباس کے پاس پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جناب عباس نے کہا، اے میرے مولا، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، پر میرے والدہ نے کہا تھا کہ جب میں نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ اب میرے آخری وقت میں بھی میں وہی چاہتا ہوں، لیکن آج میرے ایک آنکھ میں تیر اور دوسری میں خون ہے، بازو پہلے ہی کٹ چکے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ کا خون صاف کر دیجیے تاکہ میں آخری بار آپ کا دیدار کر سکوں۔ امام حسین جناب عباس کی آنکھ کا خون صاف کرتے ہیں۔ جناب عباس امام کا دیدار کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، اے میرے آقا، آپ نے سب کی لاشوں خیموں تک پہنچائی ہے، لیکن میری لاش خیموں میں مت لے جائیے گا، کیونکہ بی بی سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے اور انہیں میرا یہ حال دیکھ کر صدمہ لگے گا، مجھے یہی چھوڑ دیجیے۔ اتنا کہہ کر جناب عباس اپنی جان اللہ کو سونپ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور خالی مشک لے کر خیموں کی طرف لوٹتے ہیں، جہاں سب بیویوں ماتم کرتی رہتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سب بیویوں کو قید کر لیا جاتا۔ جب میدان میں بصیر امام حسین کی شہادت کی خبر دیتا ہے تو بی بی ام البنین اپنے پوتے عبداللہ کو لے کر بصیر کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے، بصیر کون حسین شہید ہوئے؟ بصیر جواب دیتا ہے، بی بی، رسول اللہ کے حسین ابن علی کو شہید کر دیا۔ بی بی غصے میں کہتی ہے، میں نہیں مانتی، میرا عباس حسین کے ساتھ تھا، عباس رہتے ہوئے حسین کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بصیر کہتا ہے، بی بی، عباس اور ان کے سارے بھائی پہلے ہی شہید کر دیے گئے۔ بی بی کہتی ہے، شاید تو عباس کو نہیں جانتا، وہ اتنا بہادر تھا کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بصیر بتاتا ہے، بی بی، جب عباس پانی لینے گئے، دشمنوں نے مل کر ان کے بازو کاٹ دیے، تیروں کے بارش میں ان کے آنکھ میں تیر لگ گئے اور وہ گر پڑے۔ یہ سنتے ہی بی بی رو کر کہتی ہے، بصیر بتا، جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور میرا عباس جب گرا ہوگا تو وہ اس کا سر پہلے زمین سے ٹکرایا یا اس کا جسم۔ پھر بی بی ام البنین جنت الباقی جا کر اپنے بیٹوں کے لیے 4 قبریں بناتی ہے اور امام حسین کی قبر بنا کر دن رات وہی روتی رہتی۔ کوئی بھی انہیں ام البنین کہہ کر پکارتا تو وہ کہتی، اب مجھے ام البنین مت کہو، میرے سارے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے امام حسین کے غم میں
مرثیے پڑھنے کی پرمپرا شروع کی۔ وہ اتنا روتی تھی کہ جب بی بی زینب اور دوسری بیویاں قید سے لوٹ کر مدینہ آئی تب تک ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ انہوں نے بیویوں کو پرسا دیا اور دن رات امام حسین کے غم میں آنسو بہتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے پاس سے جو بھی گزرتا ان کے مرثیہ سن کر رونے لگتا تھا۔ جب مدینے کے حاکم کو ان کے مرثیوں کی خبر ہوئی تو اس نے انہیں زہر دلوا دیا۔ بی بی ام البنین 13 جمادی الثانی 64 ہجری میں اس فانی دنیا سے رخصت کر گئی۔ پھر امام سجدہ علیہ السلام نے جنت الباقی میں ان کی قبر بنوائی۔ سلام ہو بی بی ام البنین پر، سلام ہو جناب عباس پر، اور سلام ہو کربلا کے تمام اجداد بیویوں پر۔